سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ جو کہ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں آج کی یہ پریس کانفرنس انصاف لائرز فورم کے سیکریٹری جنرل، مرکزی سیکریٹری جنرل کی حیثیت میں کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا منصب ترجمان پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصول سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ میں طے ہو گیا تھا کہ پولیٹیکل موومنٹ، پبلک گیدرنگز، ان کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا یہ سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اعلانیہ طور پہ اپنی پولیس فورس کو موبلائز کر کے یہ اعلانات کروا دیے تھے کہ اگر پی ٹی آئی لانگ مارچ کے سلسلے میں اسلام آباد آتی ہے تو اس سے قرار واقعی طور پہ نمٹا جائے گا۔ یہ باقاعدہ جلسے اور جلوس کی شکل میں اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس نے اعلامیہ جاری کیا تھا۔ اٹک کے ڈی پی او نے تو ہمارا بینڈ بجانے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا سامنا ایسے حالات سے ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ سر پہ کفن باندھ کے گئے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی کے زیر اہتمام جو فورسز کام کر رہی ہیں انہوں نے سنائپرز کی بھی مدد لی، ہیلی کاپٹرز کی بھی مدد لی، اسٹریٹ بلٹس بھی فائر کیے، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے کئی نوجوان شہید ہو گئے۔ ایک واقعہ تو ہمارے ایک ورکر کا ایسا بھی تھا کہ وہ ڈبل کنٹینر کے اوپر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فورسز نے آ کے انہیں 2 کنٹینرز کے اوپر سے گرایا، وہ نیچے گرے اور ان کی گردن کا منکا جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ایک امر طے ہے کہ پی ٹی آئی اپنی پولیٹیکل موبلائزیشن میں اپنا میسج پہنچانے میں ثابت قدم رہی، وہ مقام مخصوص تک پہنچی، اس نے آرٹیکل 17 کو انووک کیا، یہ ان کا آئینی حق تھا۔ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس پہ ہم کنڈیم تو کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو ان سے اسی کی توقع رکھے ہوئے تھے، وہ تو انہوں نے اعلان بھی کیا تھا۔ لیکن آئین پہ عمل درآمد کے لیے ہم نے سول رائٹس اور پبلک رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس، ان کی پوری ایک جدوجہد شروع کی ہوئی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو گورننس کا نظام ہے اس کے ساتھ جوڈیشری بھی اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو بھی 26ویں ترمیم کے بعد ایک فورس کی صورت میں کھڑے ہو گئے، اور نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو وہ بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا جو یہاں تک کے لیے تھا، اور ہم اپنی پولیٹیکل موومنٹ ہر صورت میں بحال اور بپا رکھیں گے۔ جو مرکزی حکومت ہے وہ کتنی پولیٹیکل، کتنی عوام دوست ہے، اسے ہم نے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ جو ہم کہتے تھے اس کی ایویڈنس بھی آ گئی۔ قومی مجرم ہیں محسن نقوی اور وزیر اعظم موجودہ پاکستان کے قومی مجرم ہیں۔ ان کا ٹرائل، پولیٹیکل ٹرائل، لیگل ٹرائل ہونا ٹھہر گیا ہے
جو ہو کے ہی رہے گا۔ عمران خان ایک حقیقت ہے جو بہرحال رہا ہو کہ اپنے منصب پہ فائز ہوگا۔ اس وقت پولیٹیکل موومنٹ ایک سائٹ پہ اور گورننس کے نظام میں پاپولر ول کو کچلنے کے لیے طاقتیں دوسری طرف ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عسکری قوتیں جو ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کرم میں جو کچھ ہو، ذمہ داری کسی بھی طور ان سے ہٹنے والی نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو اسلام آباد میں قتل کرنا ذمہ داری ان سے ہٹنے والی نہیں ہے۔ ماضی میں یہ کام ہوئے ہیں، ماضی کے نتائج اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس لیے یہ تمام گراؤنڈ بنانا اور یہ کوشش کرنا کہ یہاں پہ بھی گورنر راج نافذ ہوگا اور ہماری پولیٹیکل تحریک کو توڑا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم ہر ان کی موومنٹ کے ہر انداز کو کنسیو کر چکے ہوئے ہیں۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس نے ثابت قدمی کا اور حکمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے اب یہاں پہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے آگے کا اقدام کس مقام تک جائے گا۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا، تاریخ بن گئی، اور وہاں تک جو پاکستان نہیں پہنچا تھا پہنچ گیا۔ آج وہی معاملہ جو کہ کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہوا، ویسے ہی سلوک کوفہ کی مانند اسلام آباد میں ہمارے ساتھ کر دیا گیا۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اس سے پہلے ماضی میں اگر تحریکیں چلی تھیں، علاقائیت کے نام پہ چلی تھی، جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی تھی۔ دوسری تحریک جو چلی تھی وہ مذہب کے نام پہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ کے ایما پہ تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ پاکستان میں پہلی پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ خان قیوم کی تھی، جو سکندر مرزا کے خلاف لانچ کی تھی، اور آج انٹرنیشنل موومنٹ جو ہے اس کا امپیکٹ رکھنے والی پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ عمران خان کی ہے۔ جو سیاسی جماعتیں رول پہ ہیں وہ رہیں رول پہ، انہیں بھی ہم بتدریج ایکسپوز کر رہے ہیں۔ جو ماضی میں بات کرتے تھے کبھی بابڑا کی، کبھی دہشت گردیوں کی، جمہوریت کی، انہیں بھی ہم ایکسپوز کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اصل چہروں کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے نفاذ کے لیے۔ اس لیے کہ اب ایک کام ہو رہا ہے، وہ یہ کہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، بلکہ ایگزیکٹو ول پہ کام ہو رہا ہے، اس کا نظام چل رہا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ردی ہے، یہ کاغذ کے پیسز ہیں جنہیں ہم ردی بنائیں گے، اس کی ردی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، آج عملاً وہ حکومت کر رہے ہیں اور بنا دیا ہے وکٹم پاکستان کی عوام کا، جن کے لیے ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، جن کے لیے ان کے پاس امن نہیں ہے، جن کے لیے ان کے پاس جنگیں ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں۔ پاکستان کو ایک ایسا خطہ اور علاقہ بنا دیا ہے جسے پاکستان کے دشمن تقسیم کرنے کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا دفاع کرنے والی جماعت، پاکستان کو قائم رکھنے کی جد و جہد کرنے والی جماعت پی ٹی آئی، اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار سر انجام دے رہی ہے۔ باقی بہت سی جماعتیں اپنے وہ خواب جو وہ دیکھا کرتی تھی اس کی تکمیل کے لیے ماحول جو ہے وہ راست اور اچھا پا رہی ہیں۔ پولیٹیکل فرنٹ پہ ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن یو نو واٹ، ہم یہ لڑائی لڑیں گے بھی، ہم یہ لڑائی جیتیں گے بھی، اس لیے کہ ہم ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ پولیٹیکل اصولوں پہ چلتے ہوئے قربانی بھی دے رہے ہیں، حکمت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، اور ڈیو پروسیس کو بھی آبزرو کر رہے ہیں۔ ہم پولیٹیکل تحریک چلا رہے ہیں، اور پولیٹیکل تحریکوں پہ
विक्टिम बनना ये कोई नई बात नहीं है। पीटीआई ने साबित कर दिया कि वो मैदान में उतरती भी है, इन धमकियों के बावजूद पे उनके कि उन पे गोलियां चलाएंगी, वो जाके अपने कायद की बात पे लब्बैक कहती हैं। इमरान खान पॉलिटिकल प्रिजनर है और हम इस वक्त जख्मी भी हैं, हम इस वक्त तकलीफ में भी हैं, कर्ब में भी हैं, लेकिन हावी हम ही हैं जद्दोजहद के मामले में। पाकिस्तान को बचाना है तो हमें पॉलिटिकल डायलॉग को और यकीनी तौर पे उसे कामयाबी की तरफ ले जाना होगा, माहौल बनाना होगा। हमने भुट्टो की देख ली, बली मिल गई, बेनज़ीर का विक्टिम देख लो, बन गई वो, लियाकत अली खान अपनी जगह शहीद हुए। तो ये सारे के सारे मंतक हम एग्जेक्टिव के भी उठा चुके हैं, जुडिशरी के भी उठा चुके हैं और लेजिस्लेचर की भी उठा चुके हैं। लेजिस्लेचर ने इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, रातों रात या अमेंडमेंट्स किए हैं और या फिर इन लोगों को प्रोटेक्शंस दी हैं। ज़ियाउल हक को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली, मुशर्रफ साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली। लेजिस्लेचर ने सिर्फ ये काम किया है। एक काम जो जेन्युइन किया था लेजिस्लेचर ने, हकीकी लेजिस्लेचर ने, और वो ये था कि पाकिस्तान का आइन बना के अवाम को उसका आइन दिया था और वो 1973 का आइन था। उस पर इस मुल्क के तमाम लीडर्स जो हैं उनके दस्तखत मौजूद है। मैं ये जानता हूँ कि हमारे सहाफ़ी अहबाब कोशिश के बावजूद नहीं पहुँच सके वहाँ पे कवरेज के लिए इस्लामाबाद, उन तक को एक्सेस नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि वहाँ पे सहाफ़ी अहबाब को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद का सहाफ़ी मोस्टली नहीं निकल सका कवरेज के लिए, लेकिन पीटीआई के कारकुन ने सहाफ़ी के साथ भी खुद को कनेक्ट किया, पब्लिक ओपिनियन के साथ भी कनेक्ट किया। घरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इंसाफ नहीं है, ऐसे माहौल में हम मौजूद हैं। लेकिन ऐसे माहौल से गुजरे हैं, माजी में बड़ी बड़ी हुकूमतें गुजरी हैं। अमेरिका बना तो वैसे नहीं बन गया। पाकिस्तान अगर एटमी कुव्वत बना है तो एटमी ताकत भी हासिल करने के लिए उसे इस प्रोसेस से गुजरने से गुजर रहा है। फैसला जो वली खान कहते थे, जो बड़े बड़े लीडर्स कहते थे कि फैसला एक है, हुकूमत या अवाम ने करनी है या फौज ने करनी है या एस्टैब्लिशमेंट ने करनी है, ये फैसला होना है। इस वक्त पल्लड़ा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का भारी है। अवामी कुव्वत दूसरी तरफ है जो बतदरीज आगे बढ़ रही है, टकरा नहीं रही, तनाव मौजूद है, जद्दोजहद कर रही है, आइन और कानून के मुताबिक कर रही है। सो आई चैलेंज एवरीबॉडी ऑन दिस कि पॉलिटिकल मूवमेंट पाकिस्तान को इमरान खान ने दिखाई है और हकीकी मानों में डिफाइनिंग मोमेंट तक पहुंचा दिया है। सो दो वी आर विक्टिम्स, वी हैव बीन अटैक्ड, we were threatened, most of us have been killed, they have been injured, our bodies are being taken away, and they intend to crush us from every angle. But I tell them that if a country has to live, it has to exclusively live. It does not mean excluding Pakistani awam. It must include everybody. आपको ज़मीन चाहिए, ये आपका मसला होगा। हमें ज़मीन भी चाहिए, हमें इख्तियार भी चाहिए, हमें निज़ाम भी चाहिए, हमें हुकूमत भी चाहिए। चुटकियों में नहीं होती, ये जानते हैं हम, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस से होती है। हमने पाकिस्तान भी बना लिया, हकीकी आज़ादी भी हासिल कर लेंगे। सो आप सहाफ़ी अहबाब का शुक्रिया इसलिए कि यू आर विटनेसिंग द चेंज इन पाकिस्तान। Boldness of Pakistani people, courage of Pakistani people. I salute each and every worker of PTI who stands firm with Imran Khan. और हम इंशाल्लाह इस पॉलिटिकल तहरीक को कामयाब बनाएंगे और इसने कामयाब होना है, ये एक हकीकत है। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो हमारा